بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے 5 اگست 2019 کو جب بھارتی حکومت نے وہاں پہ آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا اور اس کے بعد بہت سارے وہاں پہ لیگل سٹیپس لیے گئے، یعنی کہ وہ لیگل سٹیپس جن کو بھارت تو لیگل سمجھتا ہے لیکن ہم اور باقی پوری دنیا ڈیفینیٹلی اس کو انلیگل سمجھتی ہے۔ آج 5 اگست 2020 کو اس کو پورا 1 سال ہو چکا ہے، اور اس 5 اگست 2019 سے 2020 کے دورانیے کے اندر بھارت نے وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر میں ایک ملٹری سیج قائم رکھا تھا۔ بالکل وہاں پہ ایک انٹرنیٹ لاک ڈاؤن رہا ہے۔ انٹرنیٹ لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو خوراک کی، جو وہاں پہ صحت کے شعبے کی، جو وہاں پہ ایجوکیشن کی، جو وہاں پہ لوگوں کے اظہار رائے یعنی آزادی اظہار رائے کے اوپر جو قدغن لگائے گئے تھے، جو وہاں پہ لوگوں کو باہر نکلنے سے، جو وہاں پہ لوگوں کو ہر قسم کی آزادی سے بالکل محروم کر کے رکھ دیا گیا تھا، آج اس کو تقریباً 1 سال ہو چکا ہے۔ آج ہم اس بات کو 1 سال نہیں منا رہے یا اس بات کو 1 سال آبزرو نہیں کر رہے کہ آرٹیکل 370 یا 35A ختم ہو گیا ہے۔ یہ تو ہندوستان کا آئین تھا۔ ہم ہندوستان کے آئین کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہیں، ہم ہندوستان کو اپنا آقا نہیں سمجھتے۔ آج تو ہم اس چیز کے لیے 1 سال کو آبزرو کر رہے ہیں کہ اس 1 سال میں ہندوستان نے ان کشمیریوں کے اوپر جو اپنا حق آزادی، جو اپنا حق استصواب رائے مانگ رہے ہیں، ان کے اوپر نہ صرف قدغنیں لگائی ہیں بلکہ ان کو لیگلی یعنی اپنے قوانین ان کے اوپر لاگو کر کے ان کو محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں سب سے اہم ترین یہ ہے کہ وادی کشمیر کے اندر جو مسلمان اکثریت میں ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح اقلیت میں کنورٹ کر کے وہاں پہ شاید استصواب رائے کروایا جائے، اور ہندوستان جس خطے کو اپنا اٹوٹ انگ سمجھتا ہے، جس خطے کو اپنا آج تک اٹوٹ انگ کہتا ہے، اور وہاں پہ اس کو اس اٹوٹ انگ کو قائم رکھنے کے لیے کم از کم 9 لاکھ بھارتی فوج وہاں موجود رکھنی پڑتی ہے، اس کے لیے ایک لیگل قسم کی یا قانونی راہ ہموار کی جا سکے۔ لیکن نہ صرف کشمیریوں نے اپنی جدوجہد، اپنی قربانیوں، بلکہ پاکستان کے ساتھ دیگر مسلم امہ میں ممالک، کچھ ایسے ممالک، اور نہ صرف مسلم امہ بلکہ جو ویسٹ کے ممالک ہیں، جس کے اندر ہمارے پاس نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ جیسے اخبارات جو وہاں کے ہیں، انہوں نے بھی کشمیر کے حوالے سے نہ صرف سولیڈیرٹی دکھائی ہے بلکہ ایک جہد بن کے، ایک آواز بن کے کشمیریوں کی آواز بنے۔ دیکھیے آج 5 اگست 2019 کو ایک پیغام تمام دنیا کو کلیئر پہنچنا چاہیے۔ ہم کشمیری ہندوستانی تھے ہی نہیں، ہم کشمیری ہندوستانی اقلیت نہیں ہیں، ہم کشمیری ہیں، اور ہمارا نعرہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ 5 اگست 2019 کو اگر آپ اس چیز کے ساتھ یاد رکھیں گے، اس قانون، اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ یاد رکھیں گے، تو کبھی آپ اس چیز سے گمراہ نہیں ہوں گے کہ ہندوستان یہ کہتا رہے کہ میں نے آرٹیکل 35A 370 تو کشمیر کی خوشحالی کے لیے ختم کیا ہے، میں نے تو اس لیے ختم کیا ہے تاکہ وہاں کے نوجوانوں کو نوکریاں مل سکیں، تعلیم کے مواقع بڑھ سکیں۔ یہ نہ صرف سراسر جھوٹ ہے بلکہ جو وہاں کی حقیقت ہے اس کو ویسٹرن میڈیا نے بالکل کھول کے سامنے رکھ دیا ہے کہ گزشتہ 1 سال کے اندر نہ صرف وہاں پہ صحت کے شعبے میں، جس میں وہاں لوگ جو بیمار ہیں ان کو ہسپتال تک پہنچنے کا رستہ تک نہیں مل سکا، جو وہاں پہ ایک کشمیری زخمی ہو کے ایمبولنس میں اس کو ہسپتال کی طرف بھیجا جاتا ہے، اس ایمبولنس کو دانستہ روک دیا جاتا ہے تاکہ وہ کشمیری زخمی نہیں بلکہ شہید ہو جائے۔ وہاں پہ اب ڈیڈ کشمیری از اے گڈ کشمیری نہیں بلکہ ایک ڈیڈ کشمیری، اس کی لاش کو سڑک کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے۔ یہ تمام کی تمام وہ قربانیاں، یہ تمام کی تمام وہ باتیں کشمیر سے باہر جو کشمیر کا پیغام اور کشمیر کی آواز بننے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت اہم ہے کہ کشمیری آرٹیکل 370 اور 35A کو نہیں مانتے، کشمیری ہندوستان کی طرف سے ڈیموگرافک چینج کے مکمل مخالف ہیں، تو آواز بنیے ہندوستان کے اس انلیگل ایکٹ کی۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہندوستان نے جہاں پہ پہلے ہی آکیپائڈ کشمیر تھا، اب انڈین انلیگل آکیپائڈ کشمیر بن چکا ہے۔ اب ہندوستان جو پہلے انیکسیشن رکھ رہا تھا، اب ری ایکسیشن کی ہے، فورس ایکسیشن کی ہے، اور اب سیکولر کولونیلزم کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہندوتوا نازی یہ ایک ایسی سوچ ہے جس کو آپ نے ایکسپوز کرنا ہے، جس کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے، لیکن اس پرنسپل، اس قانون کے ساتھ کہ وہاں آن گراؤنڈ کشمیری جو اپنی جان لٹا رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ دیکھیے جہاں تک پاکستان کے لوگوں کی بات ہے تو ان کے دلوں میں جو کشمیر سے محبت ہے وہ ہمیشہ یہاں رہتی ہے، اور میں
ببانگ دہل کہتا ہوں یہ بات، کیونکہ اقوام متحدہ بھی اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر میں صرف الفاظ نہیں، صرف قلم نہیں، بلکہ بندوق کی نوک سے بھی ہم اپنے حق کو چھین سکتے ہیں، اور اس بندوق کی حق سے اپنے نوک کو چھیننے کا جو لازم و ملزوم حصہ ہے وہ صرف کشمیریوں پہ نہیں ہے، ہر اس آواز پہ ہے جو کہ جسٹس یا فریڈم لونگ آواز ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان نے اپنی تقریر جو اقوام متحدہ میں کی تھی اس میں بات کی ہے، یہ انہوں نے بھی نہیں کہا، یہ اقوام متحدہ کی قراردادیں اور اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کہتی ہیں۔ اگر آج اقوام متحدہ یہ کہتی ہے کہ ہندوستان کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا اقوام متحدہ کی قراردادوں اور اس کے قوانین کے مطابق بھی جائز ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بارے میں ان اپولوجیٹک ایٹیچیوڈ رکھنا چاہیے، ہمیں معذرت خواہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم امن کے داعی ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، بس ہمیں امن دے دیجئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ببانگ دہل آپ اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہو جائیے اور ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیجئے، جس طرح کل اگر پاکستان نے ایک نقشہ جس کے اندر مقبوضہ جموں و کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے، بلکہ جوناگڑھ اور مناودر کی بھی بات کی گئی ہے، تو یقینی طور پہ 1947 کا جو 3 جون کا پلان تھا اس کے مطابق پاکستان کا حصہ ہیں۔ آپ کیوں اپولوجیٹک ہوتے ہیں؟ آپ کیوں اپنے آپ کو ڈیفینسو میں لے جاتے ہیں؟ پاکستان نے کوئی خطا کی ہے، کوئی غلطی کی ہے، کشمیریوں نے اپنا حق مانگ کے کوئی گناہ کیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگوں سے، پاکستان کے عوام سے جو محبت ہم کشمیریوں کو ہے، جو مقبوضہ جموں و کشمیر میں رہنے والے لوگوں کو ہے، وہ ہمیشہ وہاں پہ عیاں ہوتی ہے کہ جب بھی وہاں پہ نعرے لگتے ہیں، جب بھی وہاں پہ پرچم سر بلند ہوتا ہے، وہ پاکستان کا ہوتا ہے۔ پاکستانی حکومت کو صرف ایک قدم آگے اور بڑھنے کی ضرورت ہے، ان اپولوجیٹک اور ڈیفینسو نہیں ہونا، بلکہ کشمیر کے حوالے سے ہر فورم پہ ببانگ دہل بات